میں ایک اسکول میں پڑھاتی ہوں۔ میری گاڑی چھٹی کے 1 گھنٹہ بعد آتی تھی۔ اس وقت اسکول میں اور صرف پرنسپل ہوتے تھے۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور میرا نام ثانیہ ہے۔ میری عمر اس وقت 25 سال ہے۔ 22 سال کی عمر میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی اور پھر گھر کے حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ مجھے کہیں نوکری کرنی تھی اور نوکری کرنا میرا شوق بھی تھا، لیکن اتنی آسانی سے نوکری مل نہیں رہی تھی۔ تو پھر میں نے وقتی طور پر یہی سوچا کہ چلیں کسی اسکول میں پڑھا لیتی ہوں، میرے گزارے لائق مجھے تھوڑے پیسے بھی مل جائیں گے اور میں تھوڑا اپنے آپ کو مصروف بھی رکھ پاؤں گی، ورنہ گھر میں فری ہوتے ہوئے تو انسان کچھ بھی نہیں کر پاتا اور تھوڑے بہت میرے اخراجات بھی پورے ہو جایا کریں گے، کیونکہ مجھے خرچہ کرنے کا بہت شوق تھا۔ جب تک میں اسٹوڈنٹ تھی تو گھر والے اٹھاتے تھے، لیکن اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا تو میرے لیے ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی تھیں۔ خیر میں ایک اسکول میں پڑھانے لگ گئی تھی۔ اسکول ہمارے گھر سے کوئی 4 سے 5 کلومیٹر دور تھا۔ باقی ٹیچرز اسی گاؤں کی ہی ہوا کرتی تھی، وہ چھٹی ہونے کے بعد چلی جاتی تھی، لیکن وہاں پر صرف میں ہی ہوتی تھی۔ صفائی والا عملہ بھی اپنی صفائی مکمل کر کے جا چکا ہوتا تھا۔ اسکول میں صرف میں ہوتی اور اسکول کا پرنسپل جو کہ شام کے وقت ہی گھر جایا کرتا تھا۔ شروع میں تو مجھے خود بھی تھوڑا ڈر لگتا تھا، لیکن بالکل اکیلے اسکول کے اندر کیسے رہوں؟ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے تھوڑی عادت بھی ہو گئی تھی اور یہ بھی سمجھ آ گیا تھا کہ اسکول کا پرنسپل کوئی غلط انسان نہیں بلکہ بہت شریف النفس ہے، اس لیے مجھے اس سے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن مرد تو آخر مرد ہی ہوتا ہے نا، تو اس نے بھی اپنا کام آہستہ آہستہ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ مجھے بھی تھوڑا شروع میں برا تو محسوس ہوتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں نارمل ہونے لگی تھی اور تھوڑا اچھا بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ اب حالات یہاں تک آ گئے تھے کہ جب کبھی پرنسپل سر چھٹی پر ہوتے تھے یا وقت سے پہلے چلے جایا کرتے تھے تو میرا بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ حالانکہ کبھی ہماری بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے سب خالی خالی سا محسوس ہونے لگا تھا۔ پرنسپل سر کی عمر کوئی 35 سال رہی ہوگی۔ وہ تھے تو شادی شدہ، لیکن کسی بھی اینگل سے شادی شدہ نہیں لگتے تھے۔ کسی ساتھ والی سہیلی سے میں نے یہ سن رکھا تھا کہ ان کو اپنی بیوی پسند نہیں ہے، اس لیے وہ گھر بھی کم ہی جایا کرتے ہیں، صرف رات کے وقت ہی جاتے ہیں اور سارا دن یہیں پر ہی گزارتے ہیں۔ وہ صرف آتے جاتے میری طرف دیکھا کرتے تھے اور ان کی ایک ہی نظر میرے جسم سے ایسے گزرتی تھی کہ جیسے جان میں جان آ گئی ہو۔ میں خوشی سے جھوم اٹھتی تھی، لیکن میں انہیں یہ کسی بھی طرح ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ جب وہ میری طرف دیکھتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ اب میری اکثر عادت یہی ہوا کرتی تھی کہ میں جب بھی چیئر پر بیٹھا کرتی تھی تو ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ چڑھا کر رکھتی تھی۔ جب ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتے ہیں تو میری ٹانگ مکمل طور پر واضح ہوتی تھی، کیونکہ میں کپڑے بھی ٹائٹ پہنا کرتی تھی اور کبھی میں نے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ میری تھائیاں عام لوگوں سے تھوڑی بھاری تھی، اس لیے وہ جلدی واضح بھی ہو جایا کرتی تھی۔ میرے جسم بھی تھوڑا اسی طرح کا تھا کہ جو کہ کپڑوں سے واضح دکھائی دیتا تھا اور میں بھی کپڑے تھوڑے ٹائٹ ہی پہنتی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ پرنسپل سر نے بہانے سے مجھے تھوڑا بلانے کی کوشش بھی شروع کر دی تھی۔ ویسے ہی حال احوال پوچھ لیا۔ جب وہ اتنا پوچھتے تو میں کسی اور ہی دنیا میں گم ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا تھا۔ اب میں نے بھی کبھی کچھ اور پوچھنے، کبھی کوئی بات بتانے سمجھنے ان کے آفس چکر لگانے لگی تھی۔ اب اسکول میں تو پہلے ہی صرف میں اور پرنسپل سر ہوتے تھے، ہمارے علاوہ اور کوئی تیسرا بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جب سے میں نے ان کے آفس جانا شروع کر دیا ہے تو بات تھوڑی اور آگے تک چلی گئی تھی۔ ان کے آفس میں بھی کوئی CCTV کیمرہ نہیں ہوتا تھا اور دوسرا اب کہ انہوں نے مجھے کھانے پینے کی چیزیں بھی دینا شروع کر دی تھی۔ 1-2 بار تو میں نے منع کر دیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ انہیں شاید برا ہی نہ لگے
اور اب میں نے ساری چیزیں لینا ان سے شروع کر دی تھی۔ ایک بار وہ بیٹھے تھے اور پریشان تھے۔ میں نے جب ان کی طرف دیکھا تو میرا دل بھی بجھ سا گیا تھا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا اور کہنے لگے کہ ثانیہ دیکھو، میں آپ سب لوگوں کے لیے اتنا کچھ کرتا ہوں، اتنے مشکل حالات میں بھی کبھی آپ لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا، لیکن میرا کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میری مشکل کا حل کون نکالے گا۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں بہت حیران ہوئی کہ سر ایسی کون سی مشکل ہے جس کا حل وہ ہم لوگوں سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ خیر میں نے پوچھ لیا تو وہ کہنے لگے کہ اتنی ساری فیمیل ٹیچرز یہاں پر کام کرتی ہیں، کوئی بھی میرا نہیں سوچتا۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ بے فکر ہو کے مجھے بتا سکتے ہیں، پریشان نہ ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ میں ایک مرد ہوں، میری بھی کچھ ضروریات ہیں۔ میری بیوی سے اکثر لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے اس موقع پر سہارا دے اور بدلے میں میں اس کے سارے اخراجات بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں سمجھ چکی تھی کہ سر کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ خیر میں وہ چیز تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن خرچے والی بات جب میں نے سنی تو میرے دل میں ایک بار کے لیے خیال ضرور آیا تھا کہ کیوں نہ میں ہی وہ عورت بن جاؤں۔ پھر میں نے اپنے ذہن کو جھٹک دیا۔ یہ کہنے کے بعد سر تھوڑے ایموشنل ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے تھے۔ جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی تھی کہ وہ بہت پریشان ہیں اور جس مشکل سے وہ گزر رہے ہیں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تھوڑا ان کے قریب بس ہوئی تو پھر کیا تھا، وہ دماغ سے کام لے رہے تھے اور میں ایموشنز میں آ کر دل سے، تو انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور پھر کیا تھا آگے آپ خود سمجھ جائیں کہ ہمارے درمیان وہ سب کچھ ہو گیا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ پہلی بار تھی جب یہ کام ہمارے درمیان ہوا تھا، پھر اس کے بعد نہ جانے کتنی بار یہ چیز ہو چکی، مجھے اب یاد بھی نہیں ہے، لیکن اب مجھے یہ احساس ہو گیا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا، کیونکہ وہ تو مرد ہے، ہر وقت گوشت کی تلاش میں رہے گا، لیکن میں نے اپنا پاکیزہ کردار داغدار کر لیا ہے، اور اب میں اپنے ہونے والے شوہر کو کس منہ سے فیس کروں گی۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی ایموشنل ہو کر جذبات میں آ کر ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جب آپ کو ہوش آئے تو آپ کو ساری زندگی کے لیے پچھتانا پڑے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹی